کی دعوت اور تبلیغ کو ختم کرنے والی تھی، آپ نے کوئی ایسی بات کو قبول نہیں کیا اور دعوت اور تبلیغ کے اس کام میں جڑے رہے۔ جب ابو جہل نے یہ دیکھا، محسوس کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اور تبلیغ سے رکتے نہیں اور بنو ہاشم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر اس نے ایک ایسا خطرناک فیصلہ کیا جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس نے مکہ میں قانون بنایا، وہ یہ کہ بنو ہاشم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بنو ہاشم کو نہ کوئی چیز بیچنا جائز، نہ ہی ان سے کوئی چیز خریدنا جائز، نہ ہی ان کے ساتھ شادی اور بیاہ کے معاملات ہوں گے، نہ بنو ہاشم کو مکہ المکرمہ میں رہنے کی اجازت ملے گی۔ جب یہ قانون بنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پورا خاندان سوائے ابو لہب کے، بنو ہاشم کے تمام افراد مکہ المکرمہ کے قریب میں ایک گھاٹی ہے شعب ابی طالب نامی، اس گھاٹی میں تمام کے تمام محصور ہو گئے، قید ہو گئے۔ وہاں پر ان کے لیے کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، وہاں پر انہیں اپنے بھوک مٹانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی تھی۔ اگر یہ بنو ہاشم باہر سے آنے والی تجارتی قافلوں سے کچھ خریدنا بھی چاہتے، مکہ کے لوگ وہاں پر پہنچتے، ابو جہل کے ساتھی وہاں پر پہنچتے، ان چیزوں کی قیمت اتنی بڑھا دیتے کہ بنو ہاشم کے لوگ پھر ان چیزوں کو خریدنے نہیں پاتے، طاقت ہی نہیں اتنا خریدنے کی، اتنا مجبور، اتنا پریشان کہ بنو ہاشم کے لوگ لکڑیاں کھا کر زندگی گزاری، زمین کی گھاس کھا کر زندگی گزاری، اگر کسی جانور کی سوکھی چمڑی نظر آتی وہ کھا کر انہوں نے زندگی گزاری۔ ماؤں کے پاس بچے تھے، اس وادی سے بچوں کی رونے کی آوازیں رات میں پوری وادی میں گونجتی تھی۔ یہ بچوں کو مائیں دودھ پلا نہیں سکتی تھی اور ماؤں کے پاس دودھ آئے گا کہاں سے، وہ خود کچھ کھاتی پیتی نہیں تھی۔ اتنا پریشان، اتنی مصیبت کی زندگی، گھاس، لکڑی اور دیگر چیزوں کو صحابہ نے جو نہیں کھانے کی تھی کھا لیا اپنی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے۔ تب صحابہ کی، صحابیات کی بعض تاریخی روایات میں ایسی حالت بتائی جاتی ہے کہ اگر وہ فضلہ بھی کرتے تو ان کا فضلہ بھی جانوروں کے مانند ہو چکا تھا، اتنی حالتیں خراب تھی۔ اور یہ بھوک مری کی زندگی، یہ بائیکاٹ کی زندگی صرف 1 سال نہیں رہی، 2 سال نہیں رہی، یہ قریباً 2.5 سال سے زیادہ وقت تک رہی کہ بنو ہاشم میں کسی کو اچھا کھانا میسر ہی نہیں، وہ سب کے سب گھاس اور دیگر چیزیں کھا کر اپنی زندگی گزار رہے۔ اتنے میں ایک دن ایک بندہ ہے، وہ کافر ہی ہے، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم مکہ میں آرام سے رہے اور بنو ہاشم وہاں سے تکلیفوں میں، پریشانیوں میں رہے۔ ابو البختری نام ہے، اس نے اپنے دوست ہشام بن عامر بن حارث سے کہا، اس نے ایک اور کو اپنے سے جوڑ لیا، اس نے ایک اور کو اپنے سے جوڑ لیا، یہاں تک کہ 5 افراد ایسے بن گئے جو یہ چاہتے تھے کہ بنو ہاشم پر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو ختم کرے۔ بنو ہاشم مکہ میں ہمارے ساتھ رہیں گے، بنو ہاشم ہمارے ساتھ کھائے پیے اور جو چیز انہیں بیچنی ہے بیچے اور انہیں کچھ بھی خریدنا ہو وہ خرید پائے، ان سے ہر قسم کا تعلق ہم جائز بنائیں گے۔ تو یہ تمام 5 رات میں بات کرتے ہیں اور بولے کہ صبح میں جب ہماری پارلیمنٹ کی میٹنگ بیٹھیں گے مکہ المکرمہ کی، وہاں پر ہم اس بات پر آواز اٹھائیں گے۔ چنانچہ وہ تمام 5 وہاں پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد مکہ کعبہ کا طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد ابو جہل کو مخاطب کر کے کہا، اے ابو جہل، جو فیصلہ تم نے بنو ہاشم کے لیے کیا میں اس سے کبھی خوش نہیں تھا۔ ابو جہل نے کہا تم غلط کہتے ہو، بیٹھ جاؤ۔ تو ایک نے کہا نہیں ابو جہل تم زیادہ غلط کہتے ہو، بات اس نے صحیح کی ہے۔ ابو جہل نے کہا تم بھی غلط کہتے ہو، یہ بات نہ کرو۔ تو تیسرا اٹھ گیا، پھر چوتھا، پھر 5واں، اور سب نے مل کر پہلے والی کی حمایت کی۔ تو ابو جہل نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ باتیں رات میں کہیں اور طے ہوئی ہے اور صبح میں ایک دوسرے کی تائید یہاں پر بیٹھ کر کی جا رہی ہے۔ لیکن یاد رکھو یہ بائیکاٹ کی زندگی ختم نہ ہوگی جب تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ہاشم ہمارے حوالے نہیں کر دیتے۔ ابو طالب بھی تھے وہاں پر جو مکہ کا طواف کرنے آئے ہوئے تھے، انہوں نے یہ تمام گفتگو سنی تو ابو جہل کے پاس گئے، بولے ابو جہل تم نے جو بائیکاٹ بنا کے کعبۃ اللہ کے دیوار پر چسپاں کیا تھا
اللہ تعالیٰ نے اس بائیکاٹ کو اپنی طور پر ختم کر دیا ہے۔ مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اللہ نے دیمک بیچی ہے اور اس دیمک نے تمہارے قانون کو کھا کر ختم کر دیا، صرف اسی جگہ کو چھوڑ دیا جہاں پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ابو جہل نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ کعبۃ اللہ کے اندر چسپاں قانون اس کو دیمک نے کھا لیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح ہے تو ہم یہ بائیکاٹ کو ختم کر دیں گے، اور اگر وہ غلط ہے تو ہم اس بائیکاٹ کو جاری رکھیں گے۔ تمام لوگوں نے ابو جہل کی ہاں میں ہاں ملائی، کعبۃ اللہ کی کنجیاں لائی گئی، کھولا گیا، اور جب بائیکاٹ کا وہ پرچہ دیکھا تو دیمک نے اسے مکمل کھا لیا تھا، صرف وہی جگہ باقی تھی جہاں پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے اس بات کی خبر کہ کعبۃ اللہ کے اندر لٹکا ہوا بائیکاٹ کا پرچہ اس حالت میں موجود ہے، یہ معجزہ تھا۔ یہ سوائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور کو معلوم نہیں تھا، اور یقین تھا کہ یہ خبر اللہ رب العالمین نے بھیجی ہے۔ آپ کی حقیقی نبوت اور رسالت کو ثابت کرنے کے لیے یہ واقعہ کافی تھا۔ اس کے باوجود کافرین ایمان نہیں لائے، وہ اپنی ضد اور حد درمی میں اڑے رہے۔ یہی حالات ہے کہ ابھی بائیکاٹ کی زندگی ختم پر تھی کہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ وہ خاتون جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے زیادہ چہیتی، سب سے زیادہ پیاری اور سب سے زیادہ تعاون کرنے والی، سب سے زیادہ ہمت دینے والی خاتون تھی، ان کا انتقال ہو چکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین تھے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمات بھی بڑی ہے نا، بہت بڑی خدمات ہے کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور بولا کہ آپ کے پاس اماں خدیجہ آ رہی ہیں، اور ان کے ہاتھ میں کچھ سالن ہے جو آپ کے لیے لا رہی ہیں، جب وہ آ جائیں تو انہیں اللہ رب العالمین کے جانب سے سلام سنانا، اور میں سرتاج ہوں فرشتوں کا، میرا بھی سلام انہیں سنانا، اور انہیں خوشخبری سنانا کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کیا ہے، وہ محل میں نہ کوئی شور ہے نہ شغب ہے، اطمینان کی زندگی وہاں پر موجود ہے۔ اللہ اکبر! خدیجہ کی فضیلت دیکھیں، مقام دیکھیں، اللہ نے سلامتی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجی، اور فرشتوں کے سردار نے بھی انہیں سلام کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھا۔ یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے، پریشان تھے۔ بعض روایات میں 3 دن اور بعض روایات میں 2 مہینے کی بات آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اسی غم سے نکلنے نہیں پائے کہ وہاں پر آپ کے چہیتے چچا ابو طالب جو مکہ اور آپ کے درمیان ایک دیوار بن کر کھڑے ہوئے کہ مکہ کا کوئی ظالم، مکہ کا کوئی دشمن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا نہیں سکتا، پریشان کر نہیں سکتا۔ کیوں؟ درمیان میں ابو طالب موجود ہے جو اپنی پوری طاقت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ کر رہے۔ جب ابو طالب بیمار پڑے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بولے اب لا الہ الا اللہ کہہ دو، لیکن کافرین بیٹھے تھے، بولے عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے۔ بالآخر ابو طالب کا انتقال کفر اور شرک کی حالت میں ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غم سے ابھی نکلنے نہیں پائے کہ دوسرا غم آپ کے دل پر چھا گیا۔ آپ کے چہیتے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، بڑے غمگین تھے، پریشان تھے، اتنا زیادہ غم تھا، اتنا زیادہ دکھ تھا کہ تاریخ میں، سیرت میں اس سال کو جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور چچا کا انتقال ہوا، غم کا سال کہا جاتا۔ اتنے زیادہ غمگین آپ تھے، اسی غم میں تھے۔ مکہ والے ایمان نہیں لاتے تھے، مکہ والے ستانا، پریشان کرنا، اور اب ابو طالب نہیں تو ان کی تکلیفیں، ان کی اذیتیں اور بڑھ چکی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ چلو مکہ چھوڑ دیں گے۔ مکہ کے قریب ایک اور بستی ہے طائف، وہاں جا کر وہاں کے لوگوں کو دین اسلام کی بات بتائیں گے۔ پہنچے وہاں پر، طائف پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سے کہا ایمان لاؤ، سردار تھا، بات کی اس سے، اسلام سمجھایا، بولا ایمان نہیں لاؤں گا۔ دوسرے پاس گئے، سمجھایا ایمان لاؤ، بولا نہیں۔ تیسرے پاس گئے، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ایک ایک فرد کو آپ نے پکڑا، اسلام کی باتیں سمجھائی، لیکن بولے کوئی بھی ایمان لانے والے نہیں، کوئی ایمان نہ لاتے۔
وہ اسلام قبول نہ کرتے کوئی بات نہیں، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول نہ مانتے کوئی بات نہیں تھی۔ مکہ کے سرداروں نے اسی وقت ایک میٹنگ کی اور یہ طے کیا کہ یہ جو بندہ ہمارے پاس آیا ہوا ہے اپنے گاؤں سے پتھر مار مار کر اس کو بھگا دینا۔ اب طائف کے بدماش بچوں کو بلایا، اپنا قانون بتایا کہ جتنے پتھر دکھے مارو اس آدمی کو۔ زید بن حارثہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے کہ پتھروں کی بارش شروع، اتنے پتھر برس رہے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، ان پتھروں کو اپنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کتنے پتھر روکیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم تھا کہ مکمل زخمی ہوتا جا رہا تھا، ہر پتھر آپ کے جسم سے خون کو بہلانے والا بن رہا تھا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پتھروں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے طائف سے نکل گئے۔ طائف کے بدماشوں نے پیچھا نہیں چھوڑا، یہ پتھر لے کر آپ کے پیچھا کر رہے اور خوب مار رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی پتھر سر پر، کوئی پیٹھ پر، کوئی کسی اور جگہ پر۔ جسم سے اتنا خون بہ چکا ہے کہ پورا جسم خون میں تر بتر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ 3 میل تک ان لوگوں نے پیچھا کیا اور 3 میل تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا، یہاں تک کہ ایک باغ کے مالک نے دیکھا تو دروازے کھولے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لیا، دروازہ بند کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں آئے، خون میں تر بتر، پورا خون، جسم خون سے رس رہا ہے، بیٹھے اپنے جوتے نکال رہے، جوتے نکالنے مشکل ہو گئے، خون بہتا بہتا جوتوں میں جم گیا اور جوتے پیر کو چپک گئے۔ آپ نے بڑی درد اور تکلیف کے ساتھ ان جوتوں کو نکالا، وضو کیا اور پھر رب العالمین سے دعا کی، اے اللہ تعالی میں اپنی کمزوری کی شکایت تجھ سے کرتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں اپنے کم وسائل کی شکایت تجھ سے کرتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں لوگوں کی ناقدری کی شکایت تجھ سے کرتا ہوں۔ اے اللہ اگر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کہ ان لوگوں نے مجھے کتنا مارا، کتنا ستایا، کتنی تکلیف دی، کوئی پرواہ نہیں، لیکن اے اللہ میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، تیرے چہرے کے نور کی میں پناہ چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد باغ کے مالک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انگور بھجوائے تو آپ نے انگور توڑا، بسم اللہ بول کر اسے کھا رہے ہیں۔ غلام تھا اداس، پوچھا بسم اللہ، تم نے بسم اللہ کہا؟ بولا ہاں بسم اللہ کہا۔ یہ عرب کے لوگ تو بسم اللہ نہیں کہتے، تم نے بسم اللہ کیوں کہا؟ یہ ہمارے گاؤں کا ہے، یہ لفظ ہمارے گاؤں کا کہ ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہیں۔ تو پوچھے تم کس گاؤں کے ہیں؟ بولا کہ میں فلاں گاؤں کا۔ اچھا یونس بن متا کے گاؤں کی؟ تم یونس بن متا کو کیسے پہچانتے ہو؟ بولے کہ وہ میرے بھائی، وہ بھی نبی اور رسول، میں بھی نبی اور رسول، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام کی تبلیغ میں جڑ گئے۔ ابھی اتنے مار کھائے ہیں، ابھی زخموں سے جسم پورا چور چور ہے، ابھی تھکاوٹ ختم نہیں کہ غلام سامنے بیٹھا، اسلام کی قربت دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اسے اسلام کی دعوت اور تبلیغ پیش کی۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ، اسلام کی ایسی دعوت اور تبلیغ کسی نے کائنات میں نہیں کی جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اس کے بعد اٹھے تو اپنی نگاہیں نیچے ڈالے، غم، پریشان، تکلیف، دکھ، درد کہ خدیجہ کا انتقال، ابو طالب کا انتقال، طائف والوں نے مار مار کر لہو لہان کیا، وہ الگ پریشانی، غم میں اتنا زیادہ نڈھال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غم کے مارے اپنے سر کو جھکائے چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتا نہیں آپ نے کتنا چلا، یہاں تک کہ قرن المنازل پہنچے تو رب العالمین نے اپنے محبوب خدا کے لیے ایک فرشتے کو نازل فرمایا، جبرائیل علیہ السلام آئے، سلام کیے۔ اللہ نے کسی کو بھیجا ہے آپ کے لیے، کس کو؟ یہ پہاڑوں کے فرشتے ہیں، پہاڑ کے فرشتے آگے بڑھے، سلام کیا، بولا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں نے بہت مارا، بہت تکلیف کی، آپ ایک حکم دے، یہ جو 2 پہاڑ بڑے بڑے نظر آتے ہیں طائف والوں کو ان میں پیس کر رکھ دیں گے، ہم ختم کر دیں گے ان کو، اتنا ستایا، اتنا پریشان کیا۔ پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہم سے کتنی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے کتنا پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، کیا اتنا پیار ہم نے کیا؟ بولا فرشتوں سے نہیں چلے جاؤ، یہ میری قوم ہے، یہ میرے لوگ ہیں، مجھے نہیں پہچانتے، نہیں معلوم کہ ان کو میں نبی اور رسول ہوں، اس لیے مجھے مار رہے ہیں۔
اس لیے مجھے پریشان کر رہے. معلوم ہوتا تو یہ ایمان ضرور لے آتے. اس کے بعد اللہ سے دعا کرنے لگے, اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون, اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے, یہ مجھے نہیں جانتی, انہیں عذاب میں مبتلا نہ کر, انہیں عذاب میں مبتلا نہ کر. دعا کی ان کی ہدایت کی جو پتھر مار رہے تھے. بولا فرشتوں سے یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں ضرور ایمان لائے گی, چلے جاؤ, انہیں پریشان نہ کر. اللہ اکبر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سے تھی, اتنی محبت. اس محبت کا ایک حصہ بھی کیا آج تک ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دکھایا ہے؟ بہرکیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے جانب سے اس رحمت کے نزول اتنا اچھا معلوم ہوا کہ دل پر جو غم کے بادل منڈلا رہے تھے کچھ حد تک وہ کم ہوئے. آپ سیدھے مکہ المکرمہ کا راستہ اختیار کیا. درمیانی راستہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورت نازل کی اپنے نبی کے دل کے غم کو ختم کرنے کے لیے, سورۃ الجن. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انسان آپ پر ایمان نہیں لائے, چھوڑ دو انہیں, جناتوں کی ایک جماعت نے ابھی آپ پر اسلام قبول کر لیا, ایمان لائے ہیں, اور وہ سب اسلام کے داعی بن کر جنوں میں دعوت و تبلیغ کے لیے نکل چکے. اور ہمت آئی کہ چلو کوئی تو ہے جو ایمان لا رہا ہے, اسلام قبول کر رہا ہے. مکہ المکرمہ پہنچے تو نہیں معلوم کہ مکہ والوں نے کیا شر اندازیاں پھیلا رکھی ہے. ابو طالب نہیں ہے, حفاظت کرنے کے لیے ابو طالب نہیں ہے. مکہ میں کیا فتنے جنم لے چکے ہیں آپ کی غیر حاضری میں, آپ کو لے کر کیا قانون بنا نہیں معلوم. اسی لیے آپ نے مختلف لوگوں سے کہا کہ مجھے پناہ دے, میں مکہ المکرمہ آنا چاہتا ہوں. بالآخر مطعم بن عدی نے غالب پناہ دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ آ جائیں, میری پناہ ہے. اپنے بچوں سے کہا کہ ہتھیار اٹھا لو, اپنی تلواروں کو ننگی کرو, آج ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال مکہ المکرمہ میں کرنا ہے. گئے, تلواروں کے گھیرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ لائے, آپ نے طواف کیا اور مطعم بن عدی اس کے بچے تلوار لیے کھڑے رہے. اور جب طواف مکمل ہوا تو مطعم بن عدی نے کہا کہ میں نے پناہ دیا, میں نے پناہ دے رکھی ہے, کوئی ستائے تو سمجھو مجھے ستایا, مجھے پریشان کیا. تو لوگوں نے بھی ابو مطعم بن عدی کی پناہ کو قبول کر لیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ابھی غم, پریشانی اور یہ تکلیفیں جو اتنے کم وقت میں اتنی زیادہ ہو چکی تھی, اس کا اثر دل پر باقی تھا. اب اللہ رب العالمین چاہتا تھا کہ نبی علیہ السلام کے دل پر یہ جو غم کے بادل منڈلا رہے بالکل ختم کر دیے جائے, صاف کر دیا جائے, آپ کے دل کو مطمئن کر دیا جائے. چنانچہ ایک رات کی بات کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر بیٹھے, کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور اپنے ساتھ جنت کی ایک سواری براق کو لے کر آئے. اور جب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ سوار ہو جائیں, ہمیں مسجد اقصیٰ جانا ہے, مسجد اقصیٰ جانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار سیدھے مسجد اقصیٰ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ پہنچے کہ کچھ لمحات کی بات تھی, پیارے نبی علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں تشریف فرما چکے تھے. یہ براق کتنا تیز ہے, اس کی نگاہیں جتنی دور جاتی ہیں وہاں پر اپنا قدم رکھتا ہے, اتنا تیز رفتار جانور ہے. اللہ رب العالمین نے اس موقع پر دنیا کے تمام نبیوں کو جمع کیا اور کہا کہ آج اللہ کے سب سے پیارے نبی کے پیچھے آپ لوگوں کو نماز پڑھنی ہے. نبی علیہ السلام کو یہ اعزاز ملا, کسی اور رسول اور نبی کو نہیں ملا جو اعزاز یہ آپ کو ملا. آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی اور جب امامت مکمل ہوئی جبرائیل علیہ السلام نے کہا اب آسمان پر چلیں گے. آسمان پر لے جایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ آسمانی دنیا کے سیر کے لیے نکل گئے. اور جب پہلے آسمان پر پہنچے جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا. فرشتوں نے پوچھا کون؟ بولے جبرائیل. تمہارے ساتھ کون ہے؟ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے ساتھ. دروازے کھولے گئے, استقبال, اہلاً و سہلاً مرحبا. نبی علیہ السلام آئے. اللہ نے پہلے آسمان پر استقبال کے لیے آدم علیہ السلام کو بھی رکھا ہوا تھا. آدم علیہ السلام سے آپ نے ملاقات کی. وہ اپنی دائیں جانب دیکھتے تو مسکراتے ہنستے اور بائیں جانب دیکھتے تو رونے لگ جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بولے یہ میرے وہ بچے ہیں
جو نیکیاں کرتے اعمال صالحہ کرتے انہیں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، اور میرے یہ وہ بچے ہیں جو گناہ کی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں انہیں دیکھ کر مجھے افسوس ہوتا ہے۔ آگے بڑھے، دوسرا آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا کون؟ جبرائیل، ساتھ کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھولا گیا، استقبال ہوا۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے استقبال کے لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر مقرر کیا گیا۔ تیسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف کو دیکھا، اور جب دیکھا تو آ کر کیا بتایا پتا ہے؟ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت کہ اس کائنات کی آدھی خوبصورتی یوسف علیہ السلام کو ملی ہوئی تھی۔ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا۔ پانچویں آسمان پر پہنچے تو ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا۔ چھٹے آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ رو رہے، کیوں رو رہے؟ بولا کہ میرے بعد اللہ نے ایک نبی رسول بنایا، اس نے کتنا اچھا کام کیا، دعوت اور تبلیغ میں اس نے کتنی محنت کی، مشقت کی، میں نے ایسا کام کیوں نہیں کیا؟ اس کی امت بھی کتنی بڑھ چکی ہے اور میری امت اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی زندگی پر رشک کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آگے بڑھے تو نبی علیہ السلام جس نسل سے پیدا ہوئے اس نسل کے پہلے انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ خانہ کعبہ کے ٹھیک اوپر اللہ رب العالمین کا ایک گھر 7ویں آسمان پر موجود ہے، اور اس گھر کو کہا جاتا ہے بیت معمور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کی دیوار کو ٹیک لگائے بیٹھے۔ بیت معمور میں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ طواف کر لے تو پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ وہاں سے آگے بڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملائے اعلیٰ سے گزرے، آخر وہ حد آئی کہ جبرائیل علیہ السلام نے بھی کہا اب آپ یہاں سے آگے بڑھ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے، یہاں تک کہ رب العالمین کے اللہ رب العالمین کے اتنے قریب ہو گئے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ 2 قوس کا فاصلہ اللہ اور نبی علیہ السلام کے درمیان رہ گئے۔ اتنا بڑا اعزاز کسی کو نہیں ملا جتنا نبی علیہ السلام کو ملا۔ اللہ نے کئی انعامات دیے، کئی تحفے دیے۔ ایک تحفہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو 50 نمازوں کا دیا۔ تحفہ لے کر نکلے، چھٹے آسمان سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا کیا ملا؟ یہ ملا، 50 نمازیں ملی۔ 50 نمازیں نہیں، تمہاری امت کے لوگ نہیں پڑھ سکتے، جاؤ کچھ کم کرا کے آؤ۔ ٹھیک ہے، گئے دربار الہی میں 10 کم کرائی آئے۔ موسیٰ نے پوچھا کتنی رہ گئی؟ بولے 40 رہ گئی ہے، نہیں پڑھ سکتی آپ کی امت، جاؤ کچھ کم کرا کے آؤ۔ گئے 10 کم ہوئی، واپس آئے، پوچھا کتنی رہ گئی؟ 30 رہ گئی، بولا نہیں پڑھ سکتی، جاؤ کچھ اور کم کرا کے آؤ۔ گئے پھر سے کم ہوئی 10 نمازیں، پوچھا کتنی رہ گئی؟ بولے اب 20 رہ گئی، بولا نہیں پڑھ سکتی آپ کی امت، جاؤ کچھ اور کم کرا کے آؤ۔ گئے پھر سے 10 کم ہوئی، بولا کہ اب تو 10 ہی رہ گئی، بولا نہیں پڑھ سکتی آپ کی امت، جاؤ اور کچھ کم کرا کے آؤ۔ پھر سے پہنچے، اب کی بار رب العالمین نے 5 نمازیں کم کی۔ نبی علیہ السلام نے آئے چھٹے آسمان پر تو موسیٰ نے پوچھا کتنی رہ گئی؟ بولا 5 نمازیں رہ گئی، بولا نہیں پڑھ سکتی آپ کی امت، جاؤ کچھ اور کم کرا کے آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا پتا نہیں؟ مجھے بار بار جاتے شرم آتے، میری امت پڑھ لے گی اتنی نماز۔ امید دلائی، یقین دکھایا، ہم اس یقین پر کیا کر رہے ہیں؟ پانی پی رہے۔ بہت آسانی سے ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے۔ بہر کیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسرا اور معراج سے واپس ہوئے۔ دوسرے دن مکہ کے کافرین سے کہا کہ کل رات مسجد اقصیٰ جا کر آیا ہوں۔ ایک رات میں 40 دن کا سفر ایک رات میں آپ نے طے کر لیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔
ایک بندہ ہے وہ سیدھے ابو بکر کے پاس گیا. ابو بکر کو ابھی کچھ معلوم نہیں ہے. بولا ابو بکر اگر کوئی یہ کہے کہ ایک رات میں مسجد اقصی جا کر آیا تم کیا کہو گے؟ ابو بکر جھوٹا ہے وہ انسان, ایک رات میں کوئی مسجد اقصی جا کر کیسے آ سکتا ہے؟ بولا تمہارا دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے ہیں. بولا تب تو سچی بات ہے, تب تو سچی بات ہے. اسی موقع پر ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا. کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق, کہ یقین کرنے والا ہو نبی پر تو ایسا بندہ ہو, اللہ کے نبی کی تصدیق کرنے والا ہو تو ایسا ہو کہ لمحے بھر میں تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے اب غم پریشانی ختم ہو گئی. اب دعوت اسلام کی تبلیغ میں جڑے ہیں کہ حج کا موسم پھر سے آ گیا, اور اب کی بار حج میں مدینۃ المنورہ سے کچھ لوگ آئے. مدینہ کیسی بستی تھی؟ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے, اور یہودی بڑی تعداد میں مدینۃ المنورہ میں رہتے تھے, اور ہمیشہ مدینہ کے لوگوں سے کہتے آخری نبی آنے والا. اور رات میں ذکر تھا نا, بولتے آخری نبی آنے والا ہے, اس کے ساتھ مل کر پوری دنیا جیت لیں گے ہم, ہمارے پاس آنے والا آخری نبی. جب مدینۃ المنورہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, یہ تو ویسا ہی آدمی ہے جیسے یہودی بیان کرتے ہیں. تو ایک نے کہا کہ دیکھو یہودی آ کر لے جائے اس سے پہلے ہمیں نہیں لے کر جانا ہے, ایسا نہ ہو کہ پھر یہودی نہیں لے کر چلے جائے اور ہم ہاتھ رسوائی سے ملتے رہے. ٹھیک ہے ملاقات کریں گے. ملاقات کی, اسلام قبول کیا. بولا ایک داعی بھیجو, ہم مدینۃ المنورہ میں کام کرنا چاہتے ہیں. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ گئے تو اسعد بن زرارہ قبیلے کے سردار کے بھائی تھے. سعد بن معاذ سردار تھے. سعد بن معاذ نے کہا بھائی ذرا جاؤ دیکھو کوئی آیا ہے جو ہمارے کمزوروں کا دین بدل رہا ہے, جاؤ اسے ڈانٹو اور اسے مدینۃ المنورہ سے بھگا دو. اسعد بن زرارہ آئے اور بیٹھ گئے مصعب بن عمر کے پاس. بولے کہ اپنی جان کی بخشش چاہتے ہو چلے جاؤ, یہ حرکت نہ کرو جو تم کر رہے. مصعب بن عمر نے کہا بیٹھ جاؤ, میں اپنی بات رکھوں گا, پسند آئی قبول کر لینا, نہیں پسند آئی تو جو کام تمہیں پسند نہیں میں وہ کرنے والا نہیں. بیٹھ گئے اسعد بن زرارہ. بولے کہ تم انصاف کی بات کرتے, اسلام کی بات رکھی تو اسعد بن زرارہ مسلمان ہو گئے. لیکن کیسے بتائیں بھائی سردار ہے, کام کے لیے بھیجا کہ مار کے بھگا کے آؤ اور اسی آدمی پر اسلام قبول کر کے آ رہے. گئے سعد بن معاذ کے پاس. بولے کہ بھائی تمہیں جانا چاہیے, بہت سارے مسائل لے کر آیا ہوں. ایسا ٹھیک ہے میں جا کر آتا ہوں. اب سعد بن معاذ اپنی لاٹھی لیے نکلے اور سیدھے مصعب بن عمیر کے پاس. ارے جان کی پناہ چاہتے ہو نکل جاؤ یہاں سے ورنہ مار دوں گا. سب مصعب بن عمیر نے کہا بھائی بیٹھ جاؤ, بات کر لیں گے, پسند آئی قبول کر لو, نہیں پسند آئی میں تمہیں جو پسند نہیں ہے وہ کام کرنے والا نہیں. سعد بن معاذ نے کہا تم انصاف کی بات کرتے ہو, میں سنوں گا تمہاری بات. بیٹھ گئے سعد بن معاذ. جب بیٹھ گئے باتیں سنی تو اسلام قبول کر لیا. سردار ہے, دیکھو دنیا چھوڑنی ہو تو سعد بن معاذ کی طرح چھوڑ کے بتاؤ. اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے جب کوئی چیز چھوڑنی ہو تو اللہ اس طرح چھوڑ کے بتاؤ. سعد بن معاذ سیدھے اپنے قبیلے گئے اور آنن فانن تمام لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے کھڑے ہوئے. بولے میرے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ بولے تم سچے اور بہت ہوشیار آدمی ہے. بولے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا, تمہاری مرد تمہاری عورتیں میرے سے بات نہیں کرے گی اور نہ میں تم سے بات کرنے والا, یہاں تک کہ تم مسلمان بن جاؤ ورنہ میرا اور تمہارا تعلق نہیں, تمہاری سرداری نہیں کرتا ہوں. یہ قبیلے کا سرداری نہیں رہنا. لوگ پریشان ہے صاحب, یہ کیا کہا سعد بن معاذ نے, وہ ہم سے ناراض ہے, وہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے. لمحے بھر میں پورا قبیلہ سعد بن معاذ کا آیا اور بولا کہ نہیں سردار آپ مسلمان تو ہم مسلمان, اور سب نے اسلام قبول کر لیا. سعد بن معاذ کے پورے قبیلے میں بس ایک بندہ تھا اسیر, وہ مسلمان نہیں ہوا. لیکن سعد بن معاذ کا اخلاص دیکھے, اللہ کی رضا کے لیے جو دنیا چھوڑنے کی انہوں نے بات کی, اللہ نے اس کا اثر ان کے پورے قبیلے پر رکھا. اسیرین یہ اسلام قبول نہیں کیے, جنگ احد میں اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے مسلمانوں کی صف میں کھڑے تھے, کھجور ہاتھ میں تھا. پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا خیال ہے آپ کا, اگر میں یہ کھجور پھینک دوں لڑتے لڑتے مر جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ بولے جنت میں جاؤ گے. کھجور پھینک دیا, لڑائی میں شریک, نہ رکوع نہ سجدہ نہ تلاوت, کچھ نہیں, شہادت ہوئی, سیدھے جنت میں چلے گئے. پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. اب دوسرے سال حج کی بات,
مدینہ کا بڑا قافلہ اسلام قبول کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا. سب نے ملاقات کی، اسلام قبول کیا. بہت ساری باتیں ہوئی، بیعتیں ہوئی کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کی حفاظت ویسے کریں گے جیسے اپنی بیوی کی حفاظت، اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہم کبھی آپ کو مایوس ہونے نہیں دیں گے. ہماری زندگیاں میدان جنگ میں گزر چکی ہیں، آپ کے لیے لڑیں گے، جھگڑیں گے. لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہیں ایسا تو نہیں کہ کامیاب ہو جائیں گے تو آپ دوبارہ سے مکہ المکرمہ آئیں گے؟ بولا نہیں انصار، میں تم سے، تم مجھ سے، جہاں تم دشمنی کرو میں دشمنی کروں گا، اور جس کو تم دوست بناؤ میں بھی دوست بنا لوں گا. انصار کے لیے اتنی بڑی بات کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، اب انصار چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ چلو اب مدینہ ہجرت کرتے چلو. اب مسلمان ہجرت کرے، چھپ چھپ کر ہجرت کرے، ایک ایک نکل رہے، کسی کو خبر نہ ہو کہ ہم مدینہ ہجرت کر رہے ہیں. یہاں تک کہ عمر بن خطاب کی باری آئی. آپ نے کہا کون کون ہجرت کرنا چاہتے ہیں؟ 20 لوگ عمر بن خطاب کے پاس جمع ہوئے، چلو ہجرت کریں گے. سیدھے آئے کعبۃ اللہ کے پاس، بولے میں ہجرت کر رہا ہوں. کون ہے جو اپنے باپ کو بے سہارا، اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے؟ آؤ میرے راستے میں کھڑے ہو جاؤ. کھلے عام علل اعلان ہجرت کی عمر بن خطاب نے. اور کسی کی ہمت نہیں کہ عمر بن خطاب کو ان کے راستے پر روکے. تلوار لے کھڑے عمر بن خطاب. اللہ ٹھیک ہے چلے جاؤ آپ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نکل گئے. ابو بکر بھی نکلنے کا ارادہ کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر رک جاؤ، شاید اللہ مجھے بھی اجازت دے، پھر میں اور تم دونوں مل کے ہجرت کریں گے. اب جب ابو جہل کو یہ خبر ملی کہ مسلمانوں کو ایک اور بستی مل گئی جہاں پر مسلمان بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے، تو ابو جہل کو بڑا سخت غصہ ہے. اب اس نے آنن فانن ایک میٹنگ بنائی. وہ میٹنگ ابھی شروع ہونے والی تھی کہ شیخ نجدی کی شکل میں دروازے پر کوئی کھڑا ہے. کون؟ بولا بھائی شیخ نجدی. کیوں آئے ہو؟ جس کام کے لیے تم جمع ہو میرا بھی وہی مقصد کہ اس بندے کو قتل کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر رہا ہے. لاؤ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اچھا مشورہ دوں گا. بیٹھ گیا. کون تھا پتا یہ نجدی؟ ابلیس تھا. یہ ابلیس تھا جو اس مشورے میں شریک ہونا چاہتا تھا جس مشورے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی باتیں ہونے والی تھی. تو کہا کہ تم لوگ مشورہ دو، میں بتاؤں گا کہ کس کا مشورہ صحیح ہے. ایک آدمی نے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار بند کی سزا دے دیں کہ ہم ایک گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈالیں گے، اس کے دروازوں پر دیوار، اس کی کھڑکیوں کے پر دیوار اٹھائیں گے کہ کوئی راستہ آنے جانے کا باہر نہیں، آپ اندر مر جائیں گے. نہیں، ابلیس نے کہا نہیں ایسا نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے اتنے زیادہ کہ لمحے بھر میں دیوار توڑ کر آپ کو لے کر جائیں گے. ایک نے کہا ایک کام کرتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیتے، وہ جہاں جائے جائے، اب وہ دیکھے اور جس گاؤں جا رہے وہ لوگ دیکھیں. ابلیس نے کہا نہیں، وہ جہاں جائیں گے وہاں کے لوگوں کو اپنا بنائیں. ان کی باتیں کتنی میٹھی ہے، کتنی پیاری باتیں ہیں. لمحے بھر میں لوگ اپنی جان قربان کرنے کی بات کرتے ہیں. وہ جائیں گے، جس گاؤں جائیں گے وہاں کے لوگوں کو اپنا بنائیں گے، اور جب اپنا بنائیں گے تو تم پر حملہ کر کے مکہ تم سے چھین لیں گے. نہیں، تمہارا مشورہ بھی غلط ہے. اب ابو جہل ابلیس کا بھائی ہے اور شیطان ہے. میرے پاس ایک مشورہ ہے. کیا مشورہ ہے؟ ہمارے پاس اتنے قبیلے ہیں، ہر قبیلے کا ایک نوجوان ہم منتخب کریں گے، قریباً بہت سارے نوجوان ہو جائیں گے. ان نوجوانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑا کریں گے اور سب ایک ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیں گے. بنو ہاشم اتنے قبیلوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھے گی، وہ جان خون کا بدلہ مانگے گی، اور جتنا وہ مانگیں گے ہم دے دیں گے اور یہ معاملے سے چھٹکارا پائیں گے. ابلیس نے کہا بہت اچھا مشورہ ہے، ایسے ہی کریں. ابو جہل کا مشورہ ابلیس کو بڑا پسند آیا. طے ہوا خاموشی سے کام کرنا، کسی کو خبر نہ ہو. دن بھر ایک ایک نوجوان کو منتخب کرتے رہے کہ تم منتخب ہو جاؤ، تم منتخب ہو جاؤ، تم منتخب. کوئی آواز نہیں، کوئی حرکت نہیں کہ رات میں اتنا بڑا شیطانی کام کرنے والے ہوں. اللہ رب العالمین کو خبر تھی، اور رب العالمین کے مکر سے بڑا، رب العالمین کی پلاننگ سے بڑی پلاننگ کس کی ہو سکتی ہے؟ رب العالمین سے بہترین چال کوئی اور چل سکتا ہے؟
اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنی چال یہاں پر چل رہے تھے اور اللہ نے اپنی چال وہاں پر چلی تھی۔ جبرائیل کے ذریعے خبر ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دوپہر میں ابو بکر کے پاس آئے، بولے ابو بکر آج ہجرت کرنا ہے، نکلنا ہے رات میں۔ آج ابو بکر خوش، آپ کے ساتھ ہجرت کا موقع ضرور۔ اور ابو بکر نے جو پہلے ارادہ بنائے جانے کا نہیں گئے تھے، اپنی اونٹیوں کو کھلا پلا کر مضبوط کیا کہ جب ہجرت کا موقع آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کمزوری، کوئی کمزور چیز نہ رہے، اپنے اونٹوں کو بھی مضبوط بنا لیا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، بولا کہ آج رات میری بستر پر تم کو سونا ہے، اور جب ہم نکل جائیں تو تم بھی ہمارے پیچھے ہجرت کر کے آنا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ٹھیک ہے، سو گئے آپ کے بستر پر، آپ بھی اسے گھر میں موجود ہیں۔ جب رات ہو گئی، سب سو گئے، تو ابو جہل کے یہ قاری نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو گھیر کر کھڑے ہو گئے، جھانک کر دیکھا، علی کو دیکھا، بولا کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے لیکن انہیں دکھائی نہیں دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات گزری تو اپنے گھر کے دروازے کھولے، قرآن مجید کی آپ تلاوت کر رہے ہیں، سورہ یاسین آپ پڑھ رہے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ اللہ نے ان کے پیچھے بھی رکاوٹ بنائی، ان کے سامنے بھی رکاوٹ بنائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ تاریخی روایات آتی کہ یہ ننگی تلواریں لیے کھڑے لوگوں کے درمیان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت اٹھائی، ان کے منہ پر مارا اور وہاں سے چلے گئے تھے۔ بعد میں صبح میں جھاڑ کے دیکھا کہ ہاں ریت ہے ہمارے سر۔ خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے پاس چلے گئے، اور یہ دونوں حضرات، مدینہ یہاں پر ہے، مکہ یہاں، غار ثور وہاں پر ہے، یہ دونوں حضرات یہاں سے نکل کر مدینہ کے اپوزٹ رخ غار ثور کے پاس چلے جاتے۔ کیوں؟ صبح ہوگی، مدینہ والے ڈھونڈیں گے، کس راستے پر ڈھونڈیں گے؟ مدینہ کے راستے پر ڈھونڈیں گے۔ سیدھا غار ثور گئے اور وہاں پر 3 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ یہ 3 دن تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ، وہ آپ کو کھانا پینا اور دیگر اشیاء لا کر دیتے۔ ابو بکر کے غلام ہیں عامر بن فہیرہ، وہ بکریوں کا دودھ آپ کو پلایا کرتے۔ اور ایک ذہنی ترکیب یہاں پر ان کی یہ تھی کہ عبداللہ بن ابی بکر جب جاتے تو ریت میں ان کے پیروں کے نشانات پڑ جاتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کافرین ان نشانات کا پیچھا کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ اس لیے ترکیب یہ بنائی کہ جب عبداللہ چلے جائے تو عامر بن فہیرہ اپنی بکریوں کو نشانات پر چلائیں گے، اس طرح نشانات بھی مٹ جائیں گے اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ ادھر ابو جہل صبح بیدار ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نکلتے، ابھی نہیں نکلے، دن چڑھ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آئے۔ دروازہ کھولا، چادر گھسیٹی تو کیا علی علی بالوں سے پکڑا، سیدھے گھسیٹتے ہوئے کعبۃ اللہ کے پاس لائے، پوچھا کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ بولے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ سیدھے اسماء بنت ابی بکر گھر پہنچے، ابو بکر کے پر دروازہ کھٹکھٹایا، اسماء نے دروازہ کھولا، پوچھا کہاں ہے تمہارے ابا؟ نہیں معلوم۔ اس زور سے مارا کہ اسماء بنت ابی بکر کی بالی ٹوٹ کر دور جا گری تھی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ابو جہل پاگل، اتنا پاگل کہ مکہ کے لوگوں کو جمع کیا، بولا جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ میرے پاس لے آئے گا، ہر سر کے بدلے 100 اونٹوں کا انعام اسے دیا جائے گا۔ 200 اونٹ کا لالچ تھا۔ مکہ کا ہر آدمی اپنا کام دھندا سب کچھ چھوڑ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں، یہاں تک کہ ایک گروہ غار ثور تک بھی پہنچا تھا۔ غار ثور کی کچھ کیفیت بیان کر، جب رات میں ابو بکر یہاں پر آئے، غار ثور کو صاف کیا، جو اس کے سوراخ تھے انہیں اپنا تہبند پھاڑ پھاڑ کر سوراخوں کو بند کرتے تھے، پورے سوراخ بند کیے۔ تہبند ختم ہوا، 2 سوراخ باقی رہ گئے، ابو بکر نے اپنے پیروں کو اس پر رکھ دیا، پیر رکھ دیا، بولا آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی محبت دیکھی ابو بکر کو، اتنی محبت کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا جتنی ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بولا یہاں پہ سر رکھ کے سو جائیے۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زانوں پر سر رکھے آرام کرنے لگے کہ کسی موذی چیز نے ابو بکر کو ڈھس لیا. تکلیف اتنی زیادہ کہ ابو بکر کا پورا جسم جھرجھرا رہا ہے, تکلیف سے آنکھوں میں آنسو آ رہے, لیکن اپنے قدموں کو نہیں ہلایا کہ امام الانبیاء میرے قدموں پر سوئے, اگر میں نے قدم ہلائے تو نیند خراب ہو جائے گی. نہیں ہلایا اپنے قدموں کو, آرام کر رہے, یہاں تک کہ آنسو بہتے بہتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑے. آپ بیدار ہوئے, بولا ابو بکر رو رہے ہو, کیوں رو رہے ہو؟ بولا کسی چیز نے ڈھس لیا, دکھاؤ مجھے. جب دیکھا تو اپنا لعاب لے کے آپ کے پیروں کو لگایا, تکلیف چلی گئی. 3 دن ہو گئے. عبداللہ بن اریقط, ابو بکر نے ایک آدمی کو اجرت پر خریدا تھا, یہ کافر اور مشرک تھا. بولا کہ ہمیں مدینہ پہنچاؤ, تمہیں اجرت دی جائے گی. ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ رک کے, کہ انسان کو اپنی زبان کا پکا ہونا چاہیے. ہم تھوڑی بات میں زبان سے پلٹ جاتے تھے, بہترین سودا آ گیا, زبان سے پلٹ گئے اور جو پہلے زبان دے رکھی تھی توڑ دیا. عبداللہ بن اریقط نے ابو بکر کو زبان دی کہ میں تمہیں مدینہ پہنچاؤں گا. ابو بکر جو اجرت دینے والے تھے, اس اجرت میں شاید 1 اونٹ عبداللہ بن اریقط خرید پاتا, لیکن مکہ میں 200 اونٹوں کا اعلان ہو چکا ہے. عبداللہ بن اریقط کو معلوم کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں, ابو بکر کہاں ہے, لیکن اپنی زبان جو دے رکھی ہے نہیں بتایا کہاں ہے, اور نہ ہی 200 اونٹوں کی لالچ میں اس نے اپنی زبان سے پھرنا مناسب سمجھا, اور نہ ہی وعدہ خلافی کرنا مناسب سمجھا. اگر بتاتا تو کیا شرمندگی ہوتی عبداللہ بن اریقط کو؟ نہیں ہوتی. مکہ کے لوگ اپنے سر پر چڑھاتے کہ بھائی تم نے بڑا اچھا کام کیا, ہیرو بنا لیتے ہیں مکہ کے لوگ, عبداللہ بن اریقط تم نے زبردست کام کیا. لیکن نہیں, اپنی زبان سے پھرنا مناسب نہیں سمجھا, اپنی زبان پر مضبوطی سے تھمے رہے. 3 دن کے بعد عبداللہ بن اریقط, عامر بن فہیرہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, یہ 4 لوگوں کا قافلہ رات کی تاریکی میں عبداللہ بن اریقط کے رہنمائی پر نکل جاتا ہے. لمبا سفر ہے, پوری رات چلے, پورا دن چلتے رہے, یہاں تک کہ دوپہر کا وقت آیا, ایک پہاڑ کی اور دکھی, سایہ دکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کرنا چاہا. پھر ابو بکر کی محبت دیکھیں, پھر دیکھیں محبت, آرام کرنا چاہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلایا ابو بکر, اور جب سلایا تو اطراف کا جائزہ لے کہ کہیں سے خطرہ تو نہیں. کبھی ادھر دوڑے, کبھی ادھر دوڑے, کبھی ادھر, کہ کہیں سے کوئی خطرہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا نہیں ہے. اپنی جان کی بالکل پرواہ نہیں, آپ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. اور جب اطمینان کر لیا کہ کوئی خطرہ نہیں تو سوئے نہیں, پھر سے تلاش میں نکل گئے کہ میرے حبیب جب جاگے تو ان کے لیے تازہ دودھ ان کے سرہانے پر موجود رہے. بکریوں کے چرواہے کو تلاش کیا, اس سے دودھ لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے رکھ دیا کہ حبیب اٹھ جائے تو پی لیں گے دودھ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جائے تو تازہ دودھ آپ کے لیے رہے. کیا ابو بکر نہیں تھکے تھے اس سفر میں؟ کیا نہیں تھکے تھے ابو بکر؟ تھکے تھے وہ بھی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت تھی نا, اپنی تھکاوٹ کو چھوڑ دیا. آگے بڑھے تو گزرتے ہوئے ایک گھر دکھائی دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا, پوچھو کیا ہماری میزبانی کریں گے؟ ابو بکر آگے بڑھے تو وہاں پر معبد خزاعی تھی. بولی کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, اور بکریاں بھی چرنے کے لیے گئی ہوئی ہے, اور ابھی تک لوٹی نہیں, تو میں آپ کو دودھ بھی نہیں پلا سکتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ایک بکری نظر آتی ہے, اس کا دودھ پی لیں گے. معبد خزاعی نے کہا اتنی کمزور بکری خود سے کھڑا نہیں جاتا, وہ کیا دودھ دے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجازت تو مانگ لو, میں نکالوں گا دودھ. اور جب اجازت ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا برتن لیے بکری کے پاس پہنچے. اتنا دودھ نتھارا کہ قوم اس برتن کو بمشکل اٹھا پائے, اتنا دودھ نتھارا. پھر ابو بکر نے پیا, عبداللہ بن اریقط نے پیا, عامر بن فہیرہ نے پیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. اور جو برتن سے خالی ہوا تھا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس دودھ کو دھویا اور برتن کو بھر کر رکھ دیا. ابو معبد خزاعی رات میں پریشان, اتنا دودھ کہاں سے ہے؟ کہ ایک بندہ آیا تھا, ایسے خوبصورت تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ بیان کر رکھ دیا. تو ابو معبد خزاعی نے کہا یہ تو وہی صاحب ہے جس کا ذکر مکہ المکرمہ میں سننے میں آتا ہے, اگر میرے میں اللہ نے طاقت دی, قوت دی, تو میں آپ کا ساتھ ضرور دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے بڑھے تو سراقہ بن مالک بن جوشم آپ کا پیچھا کرنے لگا. 200 اونٹوں کی لالچ میں وہ آیا
اور اتنا قریب کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تلاوت کو سن رہا ہے. جیسے ہی قریب ہوا اس کے دونوں گھوڑے کے پیر زمین میں دھس گئے. تیر نکالی کہ میرا پیچھا کرنا صحیح ہے یا نہیں, تو تیر میں نکلا کہ نہیں پیچھا نہ کرو, پرواہ نہیں کی, آگے بڑھا, پھر سے گھوڑے کے پیر زمین میں دھس گئے. پھر سے تیر نکالی, فال دیکھا, نہیں پیچھا نہ کرو, پھر آگے بڑھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب کہ قرآن مجید کی تلاوت وہ سن رہا تھا, یہاں تک کہ پھر سے زمین میں گھوڑے کے پیر دھس گئے. اب کی بار گھوڑے کے پیر نکلے تو زمین سے ایک دھواں سیدھے آسمان کی جانب اٹھ رہا تھا. سراقہ بن مالک بن جوشم بہت پریشان ہو, یہ کیا ہے؟ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی, کہا کہ مجھے جب آپ غالب آ جائیں گے کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے, یہ میرا توشہ لو, یہ لو, وہ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ نہیں چاہیے, جاؤ ہمارے پیچھے جو آ رہے ہیں ان تمام کو روک دو. کیوں کہا پتہ ہے؟ ابو بکر بہت پریشان ہو رہے تھے. کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں, کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی ادھر کبھی ادھر, کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خطرہ تو نہیں آ رہا ہے. ابو بکر کے اطمینان کے لیے کہا کہ سراقہ جاؤ کہہ دو کہ اس راستے پر کوئی نہیں, یہاں کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے بڑھے. دوسرے جانب مدینہ میں خبر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے, لیکن کب آئیں گے کسی کو خبر نہیں. ہر روز پورے مسلمان صبح کے موقع پر نکلتے, انتظار کر رہے, لیکن کوئی نظر نہیں آتا. مایوس ہو کر واپس چلے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ وہ دین تھا, ایک یہودی کسی اونچے مقام پر اپنی کسی ضرورت کے لیے چڑھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, پکار اٹھا, اے اہل عرب تمہارا مستقبل آ گیا ہے, چلو. اتنا سننا تھا کہ اہل مدینہ اپنے تلوار, اپنے نیزے, بچیاں اپنی نعت اور گیتوں کے ساتھ سیدھے قبا کے جانب دوڑنے لگے کہ ہمارے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرے. مرد تھے تلوار لیے, نیزے لیے کھڑے ہوئے تھے, اور بچیاں یہ گیت گا رہی تھی, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا. استقبال ہوا, آپ نے 4 دن قیام کیا, آگے بڑھے تو آپ کے ننیحال کے لوگوں نے استقبال کیا, یہاں تک کہ مدینہ پہنچے, آپ نے مسجد بنائی, مسجد قباء میں ایک مسجد بنائی, اور ابو ایوب انصاری کے گھر آپ مہمان بنے رہے. 1 سال کا وقفہ گزر گیا مدینہ المنورہ. تفصیلی زندگی بیان نہیں کی جا سکتی کہ آپ نے قافلے کا پیچھا کیا. قافلہ کون سا تھا؟ ابو سفیان کا تھا, اور اس میں تھا کیا؟ وہ چیزیں تھی جو مسلمان مکہ المکرمہ میں چھوڑ کر آئے. کافرین نے کہا ان چیزوں کو بیچیں گے تو بہت زیادہ مال دولت ہمیں مل جائے گی, تو مسلمانوں کی وہ چیزوں کو بیچنے کے لیے ابو سفیان ملک شام کا سفر کرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا مسلمانوں کی چیزیں مسلمانوں کو ملنی چاہیے, قافلے کا پیچھا کیا, لیکن ابو سفیان نکل چکا تھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوسوں کو اس راستے پر بٹھا دیا جو ملک شام سے مدینہ ہوتے ہوئے مکہ میں گزرتا تھا, یہاں تک کہ آپ کو خبر مل گئی کہ ابو سفیان کا وہ قافلہ آ رہا ہے جس میں قریباً 50,000 دینار کی مالیت موجود تھی. اگر اتنا مال مسلمانوں کو ملتا تو مسلمان بہت زیادہ مالدار ہو جاتے, غربت اور فاقہ کشی کی زندگی ختم ہو جاتی. اور قافلے کی حالت کیا؟ صرف 40 لوگ موجود تھے. ابو سفیان سردار تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, 313 صحابہ تیار ہوئے اور اس قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے تھے. قافلے کیا ہوتا؟ میدان بدر میں آ کر رکتے, وہاں پر پانی وغیرہ پی کے کچھ دن آرام کرتے. میدان بدر کے 3 راستے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میدان بدر کے تینوں راستوں کو بند کر دیں گے, قافلہ خود اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دے گا. لیکن بات ایسی نہیں. ابو سفیان بھی بہت ذہین تھا, اسے معلوم ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھا کرے. سیدھے مکہ المکرمہ خبر کی, اور مکہ المکرمہ سے ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی اور جنگ کرنے کے لیے 1300 کا لشکر نکل چکا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 کے مقابلے کی تیاری کے ساتھ نکلے. 313 ہے, 2 گھوڑے 70 اونٹ موجود ہے, تیر ہے تو تلوار نہیں, تلوار ہے تو نیزے موجود نہیں ہے. بھوک اتنی زیادہ کہ صحابہ کی کمریں بھوک کی وجہ سے جھک چکی ہے.
اور ایسے موقع پر 1300 لشکر کا مقابلہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا تھا. یہ مقابلہ کیسے ہوا اور کیا کس کی جیت ہوئی انشاءاللہ کل درس میں بتایا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.